अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरे दादा बिहार में नायब तहसीलदार थे। सोमो सलात के पाबंद, मुत्तकी, परहेजगार। इसीलिए वो अपनी मामूली सी तनख्वाह पर शाकिर थे। बिहार में क़याम के दौरान वो ज़्यादातर तन्हा ही रहे, इसलिए कि मेरी दादी बच्चों के साथ गांव में रहना पसंद करती थी। इसी तरह अखराजात में भी काफ़ी कमी होती थी और गांव के कारिंदों के ज़रिए ज़मींदारी की निगरानी भी दादी बखूबी कर लिया करती थी। लेकिन बच्चों की तालीम के सिलसिले में उन्हें शहर जाने का फ़ैसला करना पड़ा। दादी के शहर पहुंचने से कबल ही मेरे दादा ने एक मकान तलाश कर लिया था। जिस वक्त दादा उस मकान की बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें मना भी किया कि शाह साहब, आप इस मकान को ना लें, यह असेबी मकान है और आपका बच्चों का साथ है, लिहाजा इस किस्म के मकान में आपका बच्चों के साथ रहना मुनासिब ना होगा। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया कि आज तक ये मकान कभी भी आबाद ना हो सका। हर बार इसके मकीन अफरा तफरी के आलम में इसे छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन दादा को इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और 1 माह का पेशगी किराया देकर मकान का कब्जा ले लिया। 2-4 रोज बाद दादी अपने तीनों बच्चों और बुआ सईदन के साथ शहर आ गई। यहाँ मुनासिब होगा कि उस घर का, जो आसेबी घर के नाम से मशहूर था, मुख्तसर सा नक्शा बयान कर दिया जाए। ये एक 2 मंजिला मकान था, काफ़ी वसीओ अरीज। सड़क पर उसका सदर दरवाज़ा था, जिसके बाद एक दहलीज थी। दहलीज का दरवाज़ा सहन में खुलता था, जो काफ़ी बड़ा था, और उसके एक तरफ नीम के 2 घने दरख्त थे। सहन के एक तरफ कुशादा दालानें थी। जीने के नीचे एक छोटा सा स्टोर बना हुआ था, उस पर जंगालू ताला पड़ा था। बज़ाहिर ये घर दादा के 4-5 अफराद पर मुश्तमिल घराने के लिए बहुत बड़ा था और इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ा रहता था। रात के वक्त इतने बड़े घर में सब अफराद की मौजूदगी के बावजूद खौफ के साए लहराते रहते थे और नीम के तनावर दरख्तों की मौजूदगी उस नामालूम से खौफ में मज़ीद इजाफा कर देती थी। दादी ने कई दफ़ा दादा से कहा, जी मुझे इस घर में वहशत होती है और मैं इन 3 बच्चों के साथ अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। वो बुआ सईदन, उनका वजूद तो ना होने के बराबर है, और आप भी, क्योंकि रात को अपने दीनी मशागिल की वजह से काफ़ी देर से घर आते हैं, इसलिए या तो मकान तब्दील कर डालिए या फिर इसके ऊपरी हिस्से में किसी को ला बसाइए ताकि इस घर में कोई चहल पहल हो और मेरी दिलबस्तगी का सामान भी हो सके। दादा जान हूँ हाँ करके टाल जाते। आखिर एक रोज़ एक वाक़या पेश आया कि दादा को मजबूरन दादी के ख्याल से इत्तिफाक करना ही पड़ा। हुआ यूं कि उनके बड़े लड़के यानी मोईद, बड़े ताया किसी काम से बाहर गए और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि सदर दरवाज़ा, जिसे वो जाते हुए अच्छी तरह बंद करके गए थे, खुला हुआ है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद शाह साहब आ गए हैं। अपने वालिद को वो भी शाह साहब कहते थे, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि शाह साहब ने दरवाज़ा इस तरह क्यों खुला छोड़ा, बंद करना भी गवारा न किया। बहरहाल वो अंदर दाखिल होकर दहलीज पार करके सहन में आ गए। नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो सारा घर तारीकी में डूबा हुआ था। वो समझे कि लाइटें ऑफ कर दी हैं। उन्होंने आवाज़ें देनी शुरू की। बीबी, वो माँ को बीबी कहते थे। लाइटें क्यों बंद हैं? मगर जवाब ना आया। वो बड़े चकराए और खौफजदा भी हो गए। अपने हवास को काबू में रखकर आगे बढ़े। आंखें फाड़ फाड़ कर उन्होंने चारों तरफ देखा, मगर तारीकी में उन्हें कुछ नजर ना आया। अब उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर माँ, बुआ सईदन और भाइयों को आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दालान बिल्कुल खाली है और कोई भी वहां मौजूद नहीं है। अभी वो बैठे ही थे कि खौफ की एक लहर उनके सारे जिस्म में दौड़ गई और वो तेजी से बाहर की तरफ लपके। लेकिन नीम के दरख्त के नीचे से गुजरते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि जीने से निकलकर कोई साया उनके करीब से गुजरकर वहीं दहलीज में उतर गया है। अभी वो दहलीज से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि दरवाजे के दोनों पट एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गए और साथ ही एक बिल्ली की तवील मगर हौलनाक चीख रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती चली गई। ये एक ऐसी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी जो होशो हवास को खो देने के लिए काफ़ी थी। चुनाचे उन्होंने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। रात गए जब दादा वापस आए तो उन्होंने बड़े बेटे को दहलीज पर बेहोश पाया। उठाकर अंदर लाए। दादी ने उन्हें जो इस हाल में देखा तो चीख चीख कर रोने लगी। दादा ने उन्हें तसल्ली दी और इनसे इस वाक़ये की वजह दरियाफ्त की।
दादी ने उन्हें बताया कि ये मुझसे कहकर गया था कि अपने क्लास फेलो से कुछ ज़रूरी नोट्स लेने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। मैंने मना भी किया मगर वो माना ही नहीं और अभी आने का कहकर चला गया। इसे 3 घंटे से ज़ायद हो गए थे और मेरी वक्त गुजरने के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी और सोच रही थी कि किसी को आवाज़ दूं कि आप आ गए। दादा सोच में पड़ गए और दादी ताया को होश में लाने की कोशिशें करने लगी। थोड़ी देर बाद ताया को होश आ गया और उन्होंने फटी फटी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर उठकर बैठ गए। अभी दादा कुछ पूछने ही वाले थे कि उन्होंने दादी को मुखातिब करके कहा, बीबी आप कहाँ चली गई थी? दादी ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, नियाज तुम होश में तो हो, मैं कहाँ जाऊंगी भला? और फिर इतनी रात गए? और तुम तो नोट्स लेने गए थे, दहलीज में बेहोश होकर कैसे गिर पड़े? उस पर ताया ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। दादी और दादा दोनों हैरत में पड़ गए। दूसरे ही रोज दादा के ऑफिस में उनके एक ऑफिस कोलीग ने अपने मौजूदा मकान की खस्ताहाली का जिक्र करते हुए तज़किरा किया कि शाह साहब, आपकी नज़र में कोई छोटा सा मकान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दादा के जहन में फौरन ख्याल आया, क्यों ना मैं इन्हें अपने ही मकान में बुलवा लूं। इस तरह उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और दादी की तन्हाई की शिकायत भी दूर हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने जकी साहब से अपनी तजवीज़ बयान कर दी। दूसरे ही रोज़ जकी साहब अपनी बीवी और शीरख्वार बच्चे के साथ हमारे मकान में मुंतकिल हो गए। इस तरह दादी की तन्हाई बड़ी हद तक दूर हो गई थी। जकी साहब की बीवी का मामूल था कि वो रोज़ सुबह फजर की नमाज से फारिग होकर घंटा आध घंटा ज़रूर तिलावत कलाम पाक करती थी। एक रोज़ दादा के किसी दोस्त के यहाँ तकरीब थी। उन्होंने दादी और उनके बच्चों को भी मदऊ कर रखा था। तकरीब ख़त्म होने के बाद जब दादी घर में दाखिल हुई तो उन्होंने बेगम जकी को फिक्रमंद पाया। दादी ने वजह दरियाफ्त की, लेकिन बेगम जकी नासाजी तबीयत का बहाना करके टाल गई। लेकिन दादी ने यह बात महसूस की कि बेगम जकी ने उनसे कोई बात छुपाई ज़रूर है। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस रोज़ से बेगम जकी पर जो कैफियत तारी हुई वो कम ना हुई। उनके मिजाज की इस तब्दीली को उनके शौहर ने भी महसूस किया और इसका जिक्र उन्होंने मेरे दादा से भी किया। उस दौरान एक अजीब सूरत हाल सामने आई। हुआ यूं कि दादी मेरे बीमार वालिद को दिखाने डॉक्टर के पास गई हुई थी। 2 घंटे बाद जब वो वापस आई तो उन्हें ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि बेगम जकी सहन के बीच में बैठी ज़ारो कतार रो रही है। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो थर थर कांप रही थी। दादी ने उन्हें जल्दी से आगे बढ़कर गले से लगा लिया, तसल्ली दी और रोने की वजह पूछी। बेगम जकी चंद लम्हे तो फिजा की बेकरां गहराइयों में घूरती हुई बोली, मैं बर्बाद हो गई। मुझे इस घर में आने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और दिल पर ऐसी चोट लगी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। दादी ये सुनकर सन्नाटे में आ गई, इसलिए कि इस घर में बेगम जकी की किसी भी तबाही या बर्बादी की जिम्मेदारी उन पर और उनके शौहर पर आयद होती थी, इसलिए कि वही इस फैमिली को इस घर में लाने के जिम्मेदार थे। बहरहाल दादी ने यह सब सोचते हुए उनकी तरफ इस तरह सवालिया नज़रों से देखा कि वो कुछ और कहें, लेकिन बेगम जकी ने फिर चुप साध ली। अलबत्ता इस बार उन्होंने पीछे की जानिब पलट पलट कर जीने के नीचे वाले रूम की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिसके सामने तख्त बिछा हुआ था और जिस पर मुसल्ला और कुरान शरीफ रखा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि बेगम जकी कुरान शरीफ पढ़ते हुए किसी अनजाने सदमे का शिकार होकर मुसल्ले से उठकर यहाँ बैठी थी। दादी ने कुछ देर उनकी इस बदली हुई हालत पर गौर किया और अभी वो उनसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक जीने वाली बंद खिड़की के अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, बीबी तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो, लो अपना बच्चा और देख लो खैरियत से है। हर तरफ तारीकी का राज था। नीम के तनावर दरख्तों के आसेब ज़दा साए और उस पर बंद खिड़की के अंदर से आने वाली किसी नामालूम शख्स की आवाज़ दादी सर से पांव तक लरस गई थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरे आ गए। अगर वो बढ़कर सतून का सहारा न लेती तो यकीनन चकराकर गिर पड़ती। उन्होंने नीम बेहोशी और नीम ख्वाबीदा आंखों से जो मंजर देखा वो बकौल उनके नाकाबिले यकीन था। और उस वक्त भी जब वो हमें अपना वाकया सुना रही थी वो अजीबोगरीब कैफियत से दो चार थी। उन्होंने बताया कि उस बंद कमरे की चौड़ी दहलीज पर एक साफ सुथरे गद्दे पर बेगम जकी का मासूम और हसीन बच्चा आराम से लेटा अंगूठा चूस रहा था। उसके चारों तरफ किस्म किस्म के खिलौने, तलाई जेवरात, अशरफियाँ रखी थीं। बेगम जकी बेख्तियार अपने बच्चे की तरफ बढ़ी और बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। इसी दौरान कमरे के अंदर से हंसने की आवाज़ आई और फिर किसी ने बेगम जकी को मुखातिब करते हुए कहा, बीबी इन 3-4 घंटों में आप जिस किस्म के जहनी कर्ब से गुजरी हैं हमें इसका अच्छी तरह एहसास है और इसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह भी हैं, लेकिन हम भी अच्छे और बुरे जज्बात के मालिक हैं।
آپ کا یہ بچہ ہمیں اچھا لگا، اس لیے ہم اسے لے گئے تھے۔ ہماری نیت آپ کو تکلیف پہنچانے کی نہیں تھی۔ آپ کی امانت آپ کو مبارک ہو۔ اچھا بی بی، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب اجازت چاہیں گے۔ اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئی اور گھر پر ایک انجانا سا خوف مسلط ہو گیا۔ دادی کا بیان تھا کہ وہ بڑی دیر تک اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ صرف آنکھوں کی گردش اور قوت سماعت کے سہارے وہ دیکھتی اور سنتی رہیں۔ قوت گویائی تو جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ اگلی صبح جب دونوں مرد آفس چلے گئے تو انہوں نے بیگم زکی سے اس واقعے کی تصدیق چاہی۔ اس پر بیگم زکی نے انہیں جو کچھ بتایا وہ اس واقعے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے بتایا، جس روز آپ بھائی صاحب کے ساتھ کسی تقریب میں گئی تھیں، اس روز میں اس مکان میں اکیلے بڑی اکتاہٹ اور گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں صحن میں چارپائی پر ننھے بچے کو لے کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سوئی کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بچے کے پاس ہے اور تیزی سے گزر کر صحن میں گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اچانک بچہ اٹھ گیا اور میں اس خیال سے اٹھنے لگی کہ چارپائی سے بچہ نہ گر جائے کہ اچانک زینے والی کھڑکی سے ایک مردانہ آواز گونجی، بی بی، آپ واقعی بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ آپ کے اس حسن قرات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس خلاف توقع اور گونجدار آواز سے میں سر سے پیر تک لرز گئی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور میں دم بخود سی جیسی تھی ویسی ہی بیٹھی رہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خوف اور دہشت سے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس ہیجانی کیفیت میں نے بے اختیار قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر جیسے مجھے سکون مل گیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ یہ سب چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ بچہ چپ ہو کر سو گیا تھا، لہٰذا میں نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ عصر کی اذان ہوتے ہی میں نے تلاوت ختم کی۔ اس کے ساتھ پھر وہی آواز آئی، بی بی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اب آپ روز تلاوت کرتے ہوئے یہ نہ بھولیے گا کہ کوئی ادھر بھی آپ کے حسن قرات سے لطف اٹھانے کے لیے منتظر رہا کرے گا۔ یہ سلسلہ ہفتوں چلتا رہا۔ اچانک ایک روز اس پراسرار آواز نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں ننھے کو چند گھنٹوں کے لیے اس کے حوالے کر دوں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں۔ یہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش تھی جس پر پورا اترنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے کرنا وہی پڑے گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کئی روز تک تو میں نے جان بوجھ کر اس نادیدہ ہستی کی اس خواہش کو ٹالا اور بچے کو اپنے سے جدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئی تو مجھ سے سخت لہجے میں کہا گیا میں بچے کو کسی صاف ستھرے گدے پر لٹا کر اسے کمرے کی دہلیز پر رکھ دوں۔ اس میں میرے بچے اور اس گھر کے تمام مکینوں کی بھلائی ہے۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھا اور جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح کیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی دل کانپ اٹھا اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ بھابھی جان، یہ باتیں شاید میں آپ کو ابھی نہ بتاتی، لیکن میں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ بچے کی واپسی اور اس آواز کی اظہار ہمدردی آپ سے اس راز کی پوشیدگی کی علامت نہ تھا، اور میرے خیال میں شاید اس کو بھی آپ کے شریک راز ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اب تک کے واقعات بتا دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ میری دادی کا بیان تھا کہ اس کے بعد ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہاں اکثر و بیشتر بیگم زکی بچے کو کمرے کی دہلیز پر لٹا دیتی اور وہ 2-4 گھنٹوں کے بعد قیمتی تحائف سے لپٹا ہوا واپس آ جاتا۔ بیگم زکی کا خوف پہلے ہی دن بچے کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر دور ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بلا خوف و خطر اس پراسرار آواز کی خواہش پر بچے کو ان کے حوالے کر دیتی۔ البتہ تلاوت کلام پاک کی پابندی وہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ اچانک ایک روز شام کے وقت بیگم زکی نے دادی کو ایک عجیب و غریب مگر ہولناک خبر سنائی۔ انہوں نے کہا، بھابھی جان، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس گھر کے بالائی حصے میں 2 جناتوں کا قبضہ ہے جو آپس میں بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک نہایت شرارتی اور دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے، جبکہ دوسرا بھائی شریف النفس ہے، اور یہ وہی بھائی ہے جو روزانہ مجھے تلاوت کرتے سنتا اور میرے ننھے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے اس شریف النفس جن نے بتایا ہے کہ اس کا وہ شرارتی اور بدنیت بھائی جو باہر گیا ہوا تھا واپس آنے والا ہے۔ غالباً جب آپ لوگ یہاں آئے تھے تو اس وقت وہ یہاں موجود تھا اور انہیں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی غرض سے آپ کے بڑے لڑکے کو افتاد میں مبتلا بھی کر دیا تھا، لیکن پھر ضروری کام کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے باہر جانا پڑا اور جاتے ہوئے
اپنے اس دیندار بھائی سے آپ لوگوں کو مزید تنگ کرنے اور مکان خالی کرانے کی ہدایت دے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی ہدایت پر عمل بھی ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلوا لیا اور میری قرات اور کلام ربانی کی طاقت نے اس دیندار جن پر میری آواز کی تلاوت انگیز تاثیر نے دوسرا رنگ ہی چڑھا دیا، اور وہ اپنے بھائی کی ہدایت فراموش کر کے میری حسن قرات اور میرے بچی کی من موہنی صورت پر فدا ہو گیا۔ اب اس کا کہنا ہے کہ آج رات اس کا وہ بھائی واپس آ رہا ہے، اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کے دیندار بھائی نے اس کی واضح ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوئے اس گھر کے مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ قدرتی طور پر اس سے ناراض ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہ ہم لوگوں کو بھی تنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں وہ اسے یقیناً کسی اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مقابلے پر آ جائے گا، اور ان دونوں میں ٹھن جائے گی، اور قدرتی طور پر ان میں سے ایک کی شکست اور دوسرے کی کامیابی یقینی ہے۔ اور ان حالات میں میرے محسن جن کا مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا قیمتی سامان فوراً اکٹھا کر کے رات دہلیز میں گزار دیں اور رات بھر اس جنگ کے نتیجے کا انتظار کریں۔ اگر صبح صادق کے وقت ہم کو دہلیز پر سیاہ خون کے دھبے نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ میرے محسن جن کا بدباطن بھائی واصل جہنم ہوا، اور پھر ہم لوگ اطمینان اور یکسوئی سے واپس گھر کے اندر چلے آئیں۔ اور اگر بدقسمتی سے ہم کو دہلیز پر سرخ خون کے دھبے نظر آئیں تو جتنا جلد ممکن ہو ہمیں اس گھر کو خیرآباد کہنا پڑے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک نیت اور انسان دوست جن اپنے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس میں ہم لوگوں کے رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو مرنے سے پہلے اس گھر کو تباہ کر ڈالے گا، تاکہ آئندہ کوئی شریف انسان اس کے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں اذیت سے دوچار نہ ہو سکے۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اس بات کا ذکر آپ لوگ اپنے مردوں سے بھی کر دیں اور انہیں اس کے لیے بھی تیار کر لیں۔ دادی کا بیان ہے کہ بیگم زکی جس وقت یہ تفصیل مجھے بتا رہی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زبان تو ان کی حرکت کر رہی ہے، آواز کسی اور کی ہے، اور وہ خود ایک معمول کی طرح بولے جا رہی ہیں۔ ان حالات کا علم ہوتے ہی دادی نے فوراً دادا کو تلاش کیا۔ زکی صاحب گھر پر موجود تھے، لہٰذا جب ان دونوں کے علم میں یہ تمام واقعات لائے گئے، پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بیگم زکی کا وہم قرار دیتے ہوئے غیر سنجیدہ لے کر ٹال دیا۔ لیکن دادی جو ان تمام واقعات کی خود عینی شاہد تھیں، کسی طرح بھی اسے وہم سمجھنے کو تیار نہ ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے خود کو ان واقعات کا گواہ بنا کر پیش کیا، لیکن جب ان پر بھی دادا نے توہم پرستی کا الزام لگایا تو وہ بری طرح بھنا اٹھی، اور انہوں نے بیگم زکی سے کہا کہ وہ فوراً تمام قیمتی تحائف لا کر ان کو دکھائیں جو جنات نے تمہارے بچے کو دیے ہیں۔ ظاہر ہے ان واقعات کا یہ ایک ایسا ٹھوس ثبوت تھا کہ اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی گنجائش نہ تھی، اور مجبوراً دادا اور زکی صاحب کو اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنا ہی پڑا۔ وقت بہت کم تھا، فوراً ہی دونوں نے گھر کا سارا قیمتی سامان اکٹھا کیا اور جلدی جلدی سامان باہر دہلیز میں اکٹھا کر ہی لیا۔ رات کے 12 بجتے ہی سارے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دادی کہتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لاکھوں آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں، خوف افریت آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک قسم کا شور برپا تھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ سارے بچے سہم کر دادی سے لپٹ گئے تھے۔ دادا اور زکی صاحب آیت قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ بیگم زکی جائے نماز پر سر بسجود تھی۔ بوا سعیدن توبہ استغفار پڑھتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ ہولناک شور و غل برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھر ہوا میں اڑ جائے گا یا زمیں بوس ہو جائے گا۔ دادی کا بیان تھا کہ میری زندگی میں شاید اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی رات اب کبھی نہیں آئے گی۔ خدا خدا کر کے صبح صادق کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ شور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، لیکن یکایک ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بہت وزنی شے چھت سے لڑکتی ہوئی صحن میں آ گری۔ پھر اس زور کا دھماکہ ہوا کہ گھر کے در و دیوار لرز گئے۔ پھر سکون چھا گیا۔ میں نے بیگم زکی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا، اور وہ بھی میری نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اندرونی دہلیز کی طرف بڑھی۔ ان کے ساتھ تمہارے دادا اور زکی صاحب بھی گئے۔ اس افراتفری میں ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے پردہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ بیگم زکی کا چہرہ خوف اور دہشت سے پیلا پڑ گیا، اور وہ آہستہ آواز میں مگر بڑی شدت سے رو رہی تھی۔ ان کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے سرخ خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ تمہارے دادا اور زکی صاحب نے سامان جلدی جلدی باہر پھینکنا شروع کیا، اور ہم لوگ انتہائی افراتفری کے عالم میں بچوں کو لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ ابھی ہم لوگ سڑک پار کر ہی رہے تھے کہ ایک شور بے کراں اٹھا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر راکھ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔
اس کے ساتھ ہی وہ سارا سامان بھی جو ہم جلدی میں نہ نکال سکے تھے اس کھنڈر میں دفن ہو گیا۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان قیامت خیز واقعات کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی تو بیگم زکی کے ہاتھ میں ان قیمتی تحائف کی پوٹلی دبی ہوئی تھی جس میں وہ تمام تحائف موجود تھے جو ان کے بچے کو اس نیک جن نے دیے تھے۔ بیگم زکی نے ان تحائف میں سے مجھے بھی کچھ تحائف دیے جو میں نے ان کے شدید اصرار پر قبول کر لیے، اور پھر ہماری دادی نے ہمیں ایک طلائی انگوٹھی اور ایک طلائی ہار دکھایا جو اس حیرت انگیز واقعے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور آج بھی ہمارے چھوٹے چچا کے پاس موجود ہیں، جو اس ناقابل فراموش مگر انوکھے واقعے کا ثبوت ہے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ رات کے 3 بجے دلاور کی آنکھ ایک پراسرار آواز سن کر کھل گئی۔ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسٹ رہی ہو۔ پہلے تو اس نے اسے خواب سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب آواز قریب آتی گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بستر کے ساتھ پڑے لیمپ کا بٹن دبایا، لیکن لیمپ روشن نہ ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے موبائل کی فلیش لائٹ جلائی اور کمرے سے باہر ہال میں جھانکا۔ ہال میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہاں سردیوں کی برفانی ہوا چل رہی ہو۔ روشنی کی مدد سے دلاور نے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے سامنے دیوار پر کسی چیز کا سایہ لہرایا ہو۔ دلاور نے چونک کر اس طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا، دل گھبرا رہا تھا۔ پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اچھل پڑا۔ ساری دیواریں خون کے چھینٹوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شام کو یہ دیواریں بالکل صاف تھیں۔ دلاور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس سارے معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں گھٹی گھٹی سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کا نام بار بار پکار رہا ہو، دلاور واپس آ جاؤ۔ دلاور نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن جیسے ہی گلاس اس کے ہاتھ میں آیا، اس میں موجود پانی خون کی مانند سرخ ہو گیا۔ دلاور نے گلاس کو خوفزدہ ہو کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ خون فرش پر بکھر کر عجیب و غریب شکلیں بنانے لگا۔ وہ شکلیں انسانی چہروں کی تھی جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ دلاور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے دم ہو کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر گر گیا۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر سامنے میز پر رکھی کتاب پر پڑی۔ رات کو یہ کتاب پڑھتے پڑھتے وہ یہیں میز پر رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ جو ہی اس کی نظر کتاب پر پڑی، کتاب ایک جھٹکے سے خود بخود کھل گئی اور اس کے صفحے پلٹے جانے لگے۔ دلاور بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کتاب کے اندر ایک پرانی بوسیدہ سی تصویر رکھی نظر آ رہی تھی۔ تصویر کے کونے جلے ہوئے تھے اور اس پر دھندلی لکیر جیسی دراڑیں تھی، جیسے کسی نے اسے پھاڑنے کی کوشش کی ہو۔ تصویر میں زینت، اس کے والدین اور ایک پراسرار بوڑھی عورت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے چہرے کے خد و خال واضح نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی جگہ یوں گہرے سیاہ دھبے تھے جیسے کوئی خالی گڑھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک غیر انسانی مسکراہٹ تھی جو تصویر کے باہر تک پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب اس تصویر میں دلاور بھی نظر آ رہا تھا۔ دلاور کا چہرہ تصویر میں بالکل نمایاں تھا، لیکن اس کے ارد گرد کسی غیر مرئی ہاتھ کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی اسے تصویر کے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ تصویر کی سطح حرکت کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے دھندلے چہرے پر موجود مسکراہٹ دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی، اور تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تصویر کو ہاتھ لگاتے ہی دلاور کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی انگلیاں جلا ڈالی ہوں۔ تصویر بہت گرم تھی اور دلاور کے ہاتھ سے گر کر فرش پر جا پڑی تھی۔ تبھی تصویر سے گہری کرخت آواز نکلی، تم نے مجھے بھلا دیا، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتی۔ دلاور ایک آزاد خیال نوجوان تھا جو تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ چند مہینے پہلے اس کی ملاقات زینت سے ہوئی تھی۔ زینت ایک پراسرار لیکن نہایت پرکشش لڑکی تھی جو ہمیشہ کہتی تھی، زندگی میں ہر چیز کا مطلب ہوتا ہے دلاور، کبھی معمولی باتوں کو نظر انداز نہ کرو۔ زینت کی شخصیت میں کچھ ایسی بات تھی جو دلاور کو ہمیشہ الجھا دیتی تھی۔ زینت کی باتوں میں اکثر پراسراریت جھلکتی تھی، خاص طور پر جب وہ اپنے بچپن کی بات کرتی۔ زینت اور دلاور کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوئی تھی۔ دلاور اپنی انجینئرنگ کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا
جبکہ زینت پرانے تاریخی دستاویزات پڑھ رہی تھی۔ ان کے درمیان پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب زینت نے دلاور سے کہا، آپ کو معلوم ہے ہر کہانی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، چاہے وہ ایک کتاب ہو یا زندگی کا لمحہ۔ دلاور کو زینت کی باتوں میں گہرائی محسوس ہوئی اور وہ دونوں آہستہ آہستہ قریب آ گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے، اور دلاور اکثر مذاق میں کہتا، زینت تم کسی ناول کی کردار لگتی ہو، پر اسرار اور دلکش۔ زینت ہنس کر جواب دیتی، اور تم اس کردار کو مکمل کرنے والے ہو جو ہمیشہ سوالات پوچھتا ہے۔ ایک شام دلاور اور زینت نے شہر کی ایک پرانی جھیل کے کنارے وقت گزارا۔ یہ جھیل زینت کی پسندیدہ جگہ تھی کیونکہ اسے وہاں سکون ملتا تھا۔ دلاور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، زینت تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی مکمل ہو رہی ہے۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں کھو چکا ہوتا۔ زینت نے مسکراتے ہوئے شان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی۔ دلاور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کچھ بھی ہو۔ دلاور نے زینب کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، تمہارے بغیر خوش رہنا ممکن نہیں۔ یہ ان کا پہلا رومانوی لمحہ تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اچانک اپارٹمنٹ کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور پورے کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ سرگوشیوں کی آوازیں قریب آنے لگی اور ایک بھیانک سایہ دلاور کی طرف بڑھنے لگا۔ دلاور خوفزدہ ہو کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور لفٹ کی طرف دوڑا۔ لفٹ کے اندر داخل ہوتی اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کسی بٹن کو دبائے بغیر لفٹ خود بخود نیچے جانے لگی۔ لفٹ کی اسکرین پر کوئی نمبر نہیں آ رہا تھا، بس اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک لفٹ رک گئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ کسی تاریک خالی راہداری میں پہنچ چکا تھا۔ اسے راہداری کے سرے پر ایک سایہ نظر آیا جو دلاور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ کسی انسان کا تھا، لیکن اس کے قدموں کی آواز مختلف تھی، یوں جیسے لوہے کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ دلاور کی سانس رکنے لگی اور وہ واپس لفٹ کی طرف بھاگا، لیکن لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دلاور خوفزدہ ہو کر راہداری میں ایک طرف دوڑنے لگا۔ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کی شکل دھندلی ہونے کے باوجود آنکھوں میں نفرت اور انتقام کا طوفان صاف نظر آ رہا تھا۔ دلاور گرتا پڑتا راہداری کے موڑ تک پہنچ گیا۔ مڑتے ہی اسے ایک اور لفٹ کا دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ دلاور سوچے سمجھے بغیر اس لفٹ میں گھس گیا اور الٹے سیدھے بٹن دبانے لگا۔ اچانک لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اوپر اٹھنے لگی۔ چند لمحوں بعد جب لفٹ رکی اور اس کا دروازہ کھلا تو دلاور نے دیکھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ والے فلور میں موجود تھا۔ لفٹ سے نکلتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ آگ سے جلنے کے نشانات اور دیواروں پر خون سے عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اسی لمحے دلاور کو ہنسی کی آواز سنائی دی اور میز پر رکھی کتاب کے ورق ایک بار پھر تیزی سے الٹ پلٹ ہونے لگے۔ سامنے وہی تصویر تھی، لیکن اس بار تصویر میں موجود بوڑھی عورت کا چہرہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہو۔ دلاور نے جھک کر تصویر کو غور سے دیکھا تو عورت کی آنکھیں دلاور کو گھور رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ دلاور نے کچھ سوچا اور پھر اس نے اس تصویر کو آگ لگا کر جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ باورچی خانے میں رکھی ماچس اٹھائی اور تصویر کے ایک کونے کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ آگ تو نہ لگی، لیکن تصویر کے اندر سے ایک خوفناک چیخ کی آواز ابھری۔ چیخ اتنی شدید تھی کہ دلاور کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور اس میں سے ایک سایہ نکل کر دلاور کے جسم کے اندر سما گیا۔ یہ کتاب زینت نے پڑھنے کے لیے دلاور کو دی تھی۔ اس کتاب میں کچھ عجیب اور مافوق الفطرت واقعات کا ذکر تھا۔ ایسی کتابیں زینت بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ اسی کتاب کے اندر یہ پرانی تصویر ملی تھی۔ اسے دیکھ کر دلاور نے سوچا کہ شاید یہ زینت کے بزرگوں کی پرانی تصویر ہے جسے وہ اس کتاب کے اندر رکھ کر بھول گئی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب دوبارہ زینت سے ملاقات ہوگی تو وہ اس تصویر کا ذکر اس سے کرے گا اور اسے واپس کر دے گا، مگر وہ جب بھی اس تصویر کو دیکھتا تو نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہوتا۔ اب اس تصویر کی وجہ سے ان عجیب واقعات نے دلاور کو خوفزدہ کر دیا تو اسے فوراً زینت کا خیال آیا اور اس نے اپنا فون نکال کر اس کا نمبر ملا دیا۔ رابطہ ملتے ہی دلاور نے ساری صورتحال زینت کو بتانا شروع کر دی۔ اس کا لہجہ خوفزدہ تھا،
تصویر کا ذکر سن کر زینت بھی پریشان ہو گئی۔ دلاور، تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ زینت نے سختی سے پوچھا۔ یہ تصویر اسی کتاب میں پڑی ہوئی تھی جو تم نے مجھے مطالعے کے لیے دی تھی، دلاور نے وضاحت کی۔ او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ زینت کا لہجہ روحان سا تھا۔ کیا مطلب؟ دلاور نے چیختے ہوئے پوچھا۔ زینت نے جواب دیا، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ تصویر میری حفاظت کر رہی تھی، اسے نقصان پہنچا کر تم نے اس کا دروازہ کھول دیا ہے اور اب وہ چیز آزاد ہے۔ دلاور اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر فون کی لائن کٹ گئی۔ اس نے زینت کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ دلاور کے لیے اب اس اپارٹمنٹ میں ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ اب وہ کہاں جائے یہ اس نے بالکل نہیں سوچا، وہ بس یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ دلاور اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ دروازے میں زینت کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دلاور کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کیونکہ دلاور کا چہرہ خوف اور الجھن سے بگڑ چکا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زینت، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دلاور نے بے بسی سے پوچھا۔ زینت نے دلاور کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بولی، یہ سب میرے بچپن سے جڑا ہے۔ یہ تصویر میرے خاندان کی حفاظت کا ایک حصہ تھی۔ وہ عورت جو تصویر میں نظر آ رہی ہے وہ صرف ایک عام بزرگ نہیں بلکہ ایک نگہبان تھی جو ہمیں ایک پراسرار بددعا سے بچاتی تھی۔ کیسی بددعا؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا۔ صدیوں پرانی ایک بددعا جو نسل در نسل ہمارے خاندان میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ بددعا ہماری نسل کو مٹانے کے در پہ ہے، لیکن اس کو ایک خاص رسم کے ذریعے پابند کیا گیا ہے اور یہ تصویر اس رسم کی علامت ہے، زینت نے وضاحت کی۔ دلاور نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو زینت دوبارہ کہنے لگی، تم نے اس تصویر کو آگ لگانے کی کوشش کر کے اس روح کو آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ نہ صرف میرے خاندان بلکہ تمہیں بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ دلاور کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ زینت بولی، دلاور مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ دلاور تقریباً چیخ اٹھا۔ زینت نے بے بس نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھا اور بولی، میری پوری زندگی ان قوتوں کے سائے میں گزری ہے جنہیں تم اب دیکھ رہے ہو۔ میرے خاندان نے صدیوں پہلے ان خوفناک قوتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ ان کی طاقت، دولت اور حفاظت کے لیے تھا، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت تھی۔ کیسی قیمت؟ دلاور نے پوچھا۔ یہ کالی قوتیں ہم سے اپنی پسند کی قربانی مانگتی تھی اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو وہ ہمیں نیست و نابود کر دیتی تھی۔ میرے خاندان میں ہر نسل میں سے کسی ایک فرد کو ان قوتوں کے سامنے قربانی پیش کرنا پڑتی تھی اور اب میں اس خاندان کی آخری فرد ہوں۔ زینت کا لہجہ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ پھر کہنے لگی، میں ان کا شکار بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی، میری پوری زندگی ان کی نظروں کے سامنے رہی ہے اور اب وہ تمہیں بھی نشانہ بنا چکی ہیں کیونکہ تم نے میرے قریب آنے کی ہمت کی ہے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دلاور نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ہے، حل موجود ہے، لیکن اس کی بھی ایک قیمت ہے، زینت بولی۔ کیا قیمت ہے؟ دلاور نے بےتابی سے پوچھا۔ قیمت جو بھی ہو ادا تو کرنا پڑے گی۔ زینت کا لہجہ پراسرار تھا۔ اب اس اپارٹمنٹ میں دلاور کا ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ زینت نے اس منحوس تصویر کو دوبارہ کتاب کے اندر رکھا اور دلاور کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ وہ رات دلاور نے زینت کے گھر گزاری۔ گھر پہنچتے ہی زینت نے اپنے خاندان کی پرانی کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے تک وہ ایک کتاب تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جس میں اس روح اور بددعا کو دوبارہ سے قید کرنے کا طریقہ درج تھا۔ اس کے مطابق انہیں تصویر کو ایک خاص جگہ لے جانا تھا جہاں سے یہ بددعا شروع ہوئی تھی۔ اب زینت کو کچھ خاص اقدامات کرنے تھے، اس لیے وہ دلاور کو وہیں آرام کا مشورہ دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ جب دلاور کی آنکھ کھلی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی زینت ایک کرسی پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ دلاور کو جاگتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تم کس وقت واپس آئی؟ دلاور نے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی، اور اب تمہارے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی، زینت نے جواب دیا۔ دلاور کے ذہن میں گزشتہ رات کے سارے خوفناک واقعات پھر سے ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ کیا تصویر والے مسئلے کا کوئی حل نکلا؟ میرے ساتھ چلو، ہم راستے میں ہی کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیں گے۔ زینت کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ دلاور کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ تر و تازہ ہوا اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ رات کا اندھیرا پوری طرح اتر چکا تھا۔
सड़कों पर बर्की रोशनियां जगमगा रही थी। हर शख्स अपने हाल में मगन अपने अपने कामकाज में मसरूफ था। जीनत ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। दोनों अंदर दाखिल हुए और एक कोने वाली खाली मेज पर जा बैठे। दिलावर ने अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर किया, मगर जीनत खामोश बैठी रही। तुम क्या खाओगी? दिलावर ने पूछा। जो तुम खाओगे वही खा लूंगी। वैसे मेरा जी खाने को नहीं चाह रहा है। जीनत के लहजे में अफसुर्दगी थी। दिलावर उसके रवैये पर हैरान हो रहा था और उसकी अफसुर्दगी की वजह पूछना चाह रहा था, मगर जीनत खुद ही कहने लगी, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ बता दूंगी। वेटर उनकी मेज पर खाना चुनने लगा और दोनों खामोशी से खाने में मसरूफ हो गए। दिलावर ने देखा कि जीनत बहुत थोड़ा खा रही है। साफ पता चल रहा था कि उसका जहन किसी और ही ताने बाने में उलझा हुआ है। खाना खाने के बाद भी जीनत ने कोई खास बात नहीं की। कुछ देर बैठे वो वहां आम सी गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद जीनत ने घड़ी पर वक्त देखा और फिर दिलावर से कहने लगी, चलो अब हम चलते हैं। कहाँ? दिलावर ने बेसाख्ता पूछा। जहां किस्मत ले जाए, जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर जीनत बिला मकसद गाड़ी को यूं ही सड़कों पर घुमाती रही। दिलावर बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर जीनत शायद कुछ बताना नहीं चाहती थी। काफी देर सड़कों पर घूमने के बाद आखिर जीनत ने गाड़ी एक जगह रोक दी। ये एक वीरान गुजरगाह थी। दूर दूर तक तारीकी फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई जीरो नजर नहीं आ रहा था। जीनत गाड़ी से निकल आई। दिलावर भी बाहर आ गया। बाहर आते ही वो बुरी तरह चौंक उठा। जहां वो खड़े थे वहां सामने ही वीरान कब्रिस्तान था। शान ने चौंक कर जीनत की तरफ देखा। उसका चेहरा सपाट था और वो अंधेरे में किसी नादीदा चीज को घूरे जा रही थी। दिलावर के जहन में गुज़िश्ता रात के खौफनाक वाकयात गर्दिश करने लगे। वो कहने लगा, ये सब क्या कर रही हो? मुझे भी कुछ बताओगी या नहीं? मैंने बताया था ना कि ये बद्दुआ कुर्बानी मांगती है। अब मुझे अपनी कुर्बानी देना होगी, वरना ये रूह हम दोनों को मार डालेगी। जीनत उसकी तरफ देखते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही दिलावर अपनी जगह बिदक उठा। तुम ये क्या कह रही हो? क्या कोई और रास्ता नहीं है? दिलावर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मेरी जिंदगी में आने वाले लोग हमेशा उन कुव्वतों के गजब का शिकार हो जाते हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जीनत। चाहे ये खौफनाक कुव्वतें हों या मौत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम इसका सामना करेंगे। जीनत ने दिलावर को गले लगा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। जीनत ने कहा, याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, चाहे जिस्म रहे या ना रहे। जीनत फिर बोली, मोहब्बत ही वो वाहिद ताकत है जो इन खौफनाक कुव्वतों से जीत सकती है। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके उनका खात्मा करूंगी ताकि तुम आज़ाद रहो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? दिलावर बिलक उठा। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है दिलावर। अगर ये मेरी किस्मत है तो मैं इसे खुशी से कबूल करूंगी। तुम्हें जिंदा रहना होगा और मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी। जीनत आगे बढ़ी और कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। दिलावर ना चाहते हुए भी उसके पीछे लपका। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हर तरफ से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिजा में खून की बू महसूस होने लगी। जीनत ने वो मनहूस तस्वीर निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली। तस्वीर के अंदर मौजूद औरत की मुस्कुराहट मजीद वाज़ेह हो गई थी और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अचानक कब्रिस्तान की ज़मीन से साए निकलने लगे और वो धीरे धीरे जीनत और दिलावर की तरफ बढ़ने लगे। जीनत ने मुड़कर दिलावर की तरफ देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ है और ये बद्दुआ मेरे ख़ानदान का बोझ है। मुझे ही इसे ख़त्म करना होगा। तुम वापस चले जाओ। दिलावर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जीनत ने तस्वीर को अपने हाथ में लिया और ज़मीन पर मौजूद एक दायरा खींचते हुए उसके अंदर जाकर उस तस्वीर को आग लगा दी। वो ज़ेरे लब कुछ दुआ पड़ रही थी। तस्वीर जलते ही एक ज़ोरदार चीख गूंजी और जीनत लहराती हुई ज़मीन पर गिरती चली गई। दिलावर ने जीनत को खो दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि फ़िज़ा साफ़ हो गई है और वो खौफनाक साया हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। दिलावर वापस अपार्टमेंट चला आया, लेकिन दीवार पर खून से एक जुमला लिखा हुआ था, कुर्बानी हमेशा अधूरी रहती है। जब जीनत ने कुर्बानी दी और रूह ख़त्म हो गई तो दिलावर तन्हा रह गया। लेकिन एक रात जब दिलावर झील के किनारे बैठा हुआ था, उसे हल्की हवा में जीनत की खुशबू महसूस हुई। जैसे ही किसी ने आंखें बंद की, उसे जीनत की सरगोशी सुनाई दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिलावर, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। जीनत की कुर्बानी दिलावर के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। जीनत की कुर्बानी के बाद दिलावर को एहसास हुआ कि वो जीनत की मोहब्बत की वजह से जिंदा है,
لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان خوفناک قوتوں کی کہانی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ زینت کی قربانی نے ان قوتوں کو ختم کیا، لیکن اس نے دلاور کے دل میں ایک سوال چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دلاور نے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ جب کئی روز تک وہ باہر نہ نکلا، نہ کسی سے ملا، تو اس کے پڑوسیوں کو تشویش ہوئی۔ بارہا دروازہ پیٹنے کے باوجود جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور لوگ اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک کرسی پر دلاور بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کیا محبت ہمیشہ ان خوفناک طاقتوں سے زیادہ مضبوط رہے گی؟ اس کے پیچھے دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔